یہ ہمارے مفتی کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل میں نے ایک ویڈیو آپ تک پہنچایا تھا جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہاں بچیوں کا مدرسہ ہے، اور یتیم بچیوں نے مدرسے کے لیے 2 کنال زمین جو ہے ڈونیٹ کی تھی، اور اسی زمین میں ہم موجود ہیں۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم کیوں نہ آپ کو وہ زمین، وہ جگہ بھی بتا دیں جہاں ہمیں 2 کنال ڈونیٹ کی طرف ملا ہے، اور ڈونیٹ یتیم بچیوں نے کیا ہے۔ اس جگہ پر اگر ایک ادارہ بنانا ہے تو وہاں پر کتنا خرچہ ہوگا، آپ بھی زمین کی حالت دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر 1 یا 2 کمرے بنانے کے لیے کتنا خرچہ آ سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب ایک بار پھر بات کرنے کے لیے حاضر ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو مفتی وبرکاتہ۔ صاحب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ مدارس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہ بالکل وہی جگہ ہے جو جیسے کل بتایا تھا کہ یہ ایک یتیم بچوں کی زمین ہے، انہوں نے مدرسے کے لیے اس کو جو اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے چھوڑی ہے، لیکن اب ہمیں یہاں بلڈنگ بنانی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس پر کتنی محنت لگ رہی ہے۔ یہ پہاڑی ایریا ہے، یہ پلین نہیں ہے۔ پہلے اس کو پلین کرنے میں ہمیں لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پتھر بھی نہیں لا سکتے ہیں، روڈ سے لگ بھگ 4 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں اب یہاں پتھر ہمیں جمع کرنا ہے۔ تو یہاں موجودہ زمین پر پتھر بھی نہیں ہے جو ہم لگا سکتے ہیں دیوار کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں پتھر نکالنا ہے دور سے لگ بھگ 2 کلومیٹر، وہاں سے پتھر کھچروں کے ذریعے سے لانا ہے زمین پر۔ تو آپ اس حساب سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ابھی 1 کمرہ بھی نہیں ہے مدرسے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فی الحال ہمیں مدرسے کو اپنے 2 کمرے بن جائیں، جس میں ہماری بچیاں اپنے مدرسے کے 2 کمرے میں آ جیسے جائیں۔ کہ مفتی صاحب آپ نے کل بھی کہا کہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرایہ دیتے ہیں، اور یہاں کی جو عوام ہے کافی اس چیز سے خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے کہ اگر اپنے گاؤں کے اندر ایک ادارہ بنے جس میں خاص طور پر بچیاں پڑھیں، کیونکہ بچے تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بچیوں کے لیے آج کے دور میں باہر جانا مشکل ہے۔ اگر آپ نے اس قدم کو اٹھایا ہے تو آپ کیا میسیج دیں گے اپنی پنچایت کو، کہ خاص طور پر جموں کشمیر کے ان لوگوں کو جو اس چیز سے وابستہ ہے، جو اس چیز کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں یہاں کے مقامی لوگوں کو بالخصوص جو ہے سب ڈویژن گول کے علاقے کے لوگ، ان سے بالخصوص میری اپیل اور درخواست رہے گی، آپ اس ادارے کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور اس کی تعمیری کام جو بنیادی کام ہے ہمارا، اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اور خاص طور سے اس کے بعد میری اپیل ان لوگوں سے رہے گی جو سری نگر میں ہیں، جہاں میں امامت کرتا ہوں، میرے مقتدی، میرے محبین، ان نے بہت تعاون کیا ہے اس ادارے کو، ان کا میں شکریہ کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن ابھی وہ یہ کافی نہیں ہے ان کا وہ تعاون، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے۔ ہمیں جو ہے 3-4 کمرے میں بنانے میں یہاں لگتے ہیں لگ بھگ کچھ نہیں تو 10-15 لاکھ روپیہ۔ 15 لاکھ روپیہ میں ہمیں 3-4 کمرے بنتے ہیں جس میں بسنے کے لائق ہو جاتے ہیں ہم عارضی، وہ بھی کمپلیٹلی نہیں بن سکتی، اور یہاں برف بھی پڑتی ہے، تو یہاں اگر سلیب ہم ڈالتے ہیں تو وہ بھی ناکامی رہتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کم سے کم اگر ہمیں 4 کمروں پر یا 3 کمروں پر ہمیں بھی کوئی مکان بن جاتا ہے یہاں پر مدرسے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں پھر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی، ورنہ ہم ایک کرائے کی بلڈنگ پہ رہ رہے ہیں، وہاں بہت ہی زیادہ دقت ہو رہی ہے۔ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بچیاں ڈالیں مدرسے میں، لیکن جب ان کو جگہ ہی نہیں رکھنے کے لیے ہم کہاں رکھیں، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ سے جو ہے بالعموم اور یہاں کے مقامی لوگوں سے بالخصوص درخواست ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتے ہیں، تو میری گزارش رہے گی کہ اس ادارے کا بھرپور خیال رکھیں، اپنے زکوٰۃ، صدقات، امداد اور مرحومین اموات کی ایصال ثواب کے لیے اس ادارے میں آپ جو ہے ڈونیٹ کریں، اس کی مدد کریں، تاکہ ہم رمضان کے بعد اس ادارے میں یہ جو ایک کام اس کا آغاز ہم کر سکیں۔ یہ درخواست ہے آپ سے۔ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ خاص طور پر دور دراز میں رہنے والے لوگ، وہ لوگ جو پسماندہ ہے، وہ لوگ جو روڈ کنیکٹیوٹی سے محروم ہے، وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی بجلی کنیکٹیوٹی سے محروم ہے، وہ لوگ جو آج بھی تعلیم سے محروم ہے۔ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نہ انسان اندھا رہتا ہے، نہ انسان بہرا رہتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ایک اچھی راہ پر لانا، ڈرگس سے دور، باقی نشیلی چیزوں سے دور، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے مدارس، چاہے بچیوں کا ہو یا بچوں کا ہو۔ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخلہ کر کے اپنے بچوں کو دینی درس دلائیں، اپنے بچوں کو دینی درس دلائیں۔ اس کے بعد آپ
اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی برکت ہے، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ مفتی صاحب اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب عرض کریں۔ اب ہمیں 1 سال ہو گیا اس ادارے کو چلاتے ہوئے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا تجربہ ہوا، کیونکہ ہمارے ادارے بہت سارے شہر کے اندر چل رہے ہیں، روڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا خرچہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم، اور ہمارا خرچہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے سٹی میں بہت سارے مدارس کا کھانے کا کوئی خرچہ نہیں ہے، بہت کچھ آتا ہے، ان کو کھانا کا خرچہ، سبزی کا خرچہ، جتنے بھی کچن میں چیزیں لگتی ہیں ان کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن یہاں اس پہاڑی دور دراز علاقے میں A to Z مدرسے کو اپنے ہی پیسوں سے سب کچھ لانا پڑتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ سے یہ پرزور اپیل ہے کہ یہاں یہ ادارہ مستحق ادارہ ہے، آپ کے زکوٰۃ کے مستحق ہے، آپ کے امداد کا مستحق ہے، آپ کے جو ہے نفلی صدقات اور جو ہے نظر و نیاز کا مستحق ہے۔ یہاں پر بالکل پسماندہ علاقے سے بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچیاں بھی پڑھتی ہیں، غریب بچیاں بھی پڑھتی ہیں، جن کے والدین وہ ایڈمیشن فیس، منتھلی فیس ہم کچھ بھی نہیں لیتے ہیں، صرف ایڈمیشن فیس ہم نے رکھا تھا 500,000، لیکن بہت ساری بچے ہیں جو جن کے ماں باپ وہ 1,000 روپے بھی سال کا ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم نے ان کو اس پر بھی فورس نہیں کیا، کیونکہ جب ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے لائیں گے۔ لہٰذا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک ماں باپ، ان بچوں کے پیرنٹ جو سال کا 500 روپے ادا نہیں کر سکتا، ان کی مالی حالت کیا ہوگی، یہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر اس حساب سے آپ مدد کریں۔ یقیناً یہاں پر مشکلات ہوگی ہی، کیونکہ یہاں پر روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کیسا علاقہ پسماندہ اور پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر اگر ایک سیمٹ کی بوہری بازار کے اندر 450 یا 500 میں ملتی ہے، تو وہی ایک سیمٹ کی بوہری اس علاقے کے اندر 1,000 روپے کے اندر پڑتی ہے۔ تو کم سے کم اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر تعمیر کرنا، ادارے کو بنانا، پھر تعلیم کا درس دینا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ ہمارے مفتی کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہے۔ اور جب تک ہم یہاں ہے، اس دنیا میں ہے، تو ہمیں سب کو چاہیے کہ آنے والے اس ٹائم میں، یعنی آنے والا جو رمضان المبارک ہے، جتنا بھی ہے، جس قسم کی بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو سکرین پر دیے ہوئے نمبرات پر یا سکینر پر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ دیجیے اپنے بھائی ایکٹو زبیر کو اجازت۔ خدا حافظ۔